डॉक्टर मलिक नदीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। इतलात आ रही हैं जहां ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, जवाब में इजराइल की जानिब से भी एक और हमला किया है और रईसी पावर प्लांट बताया जा रहा है जहां पर हमला किया है। किस जानिब ये सिचुएशन जाते हुए देख रहे हैं? तकरीबन 2 घंटे पहले जो है वो ईरान ने हमला किया और वक्फा जो है दोनों ममालिक की जानिब से हमले का अब वो कम होता जा रहा है और विद इन आवर्स जो है वो रैपिडली इजराइल ने अटैक किया है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन बहुत डायर सिचुएशन है, बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। मैं एक बात बड़ी वाजे करता चलूं कि ईरान की डायरेक्ट एंगेजमेंट की कैपेसिटी नहीं है। ईरान के लिए इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, और ये बाय द वे ईरान को भी ये बात पता है, इसलिए कि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि ईरान ने इसराइल के हमले के जवाब में अपने ड्रोन भेजे जो लो फ्लाइंग और स्लो फ्लाइंग ड्रोन्स होते हैं, और वो भी एडवांस वार्निंग दे के कि हम 9 बजे आपको ड्रोन अटैक करेंगे। सो ईरान की डायरेक्ट एंगेजमेंट की कैपेसिटी नहीं है। ईरान के लिए इस वक्त जो ऑप्शन है, सबसे बड़ी ऑप्शन इस वक्त डिप्लोमेटिक ऑप्शन है। उनको इस मसले को पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए, वरना ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह स्टेप होगा जो डायरेक्ट एंगेजमेंट में वो इन्वॉल्व हो गए, एंगेज हो गए। और उसके लिए मैं समझता हूं कि इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन जो ईरान के पास है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ डायरेक्ट इतने अच्छे ताल्लुकात पिछले साल तक नहीं थे, लेकिन आज आर्मी चीफ साहब अमेरिका में मौजूद हैं, बहुत वीवीआईपी ट्रीटमेंट वहां पे दिया गया है। कल वो अमेरिका की फौज की 249th एनिवर्सरी में चीफ गेस्ट हैं। सो इसका मतलब है कि इस वक्त वो काफी करीबी मरासम हैं पाकिस्तान के, और स्पेशली आर्मी चीफ के अमेरिकन लीडरशिप के साथ। तो ईरान के लिए मेरा ख्याल है बेहतरीन इस वक्त जो ऑप्शन है कि वो पीसफुल रेजोल्यूशन की ऑप्शन को एक्सरसाइज करें, डायरेक्ट एंगेजमेंट में ना जाएं। ये बहुत बड़ा डिजास्ट्रस इसका रिजल्ट होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अहम जो है वो नुक्ता उठाया है कि डायरेक्ट इंगेजमेंट इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। आपने तमाम पहलुओं को भी नदीम साहब इसमें कवर किया है, लेकिन इसमें पाकिस्तान समेत जो है वो सऊदी अरब भी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही अगेन रिपीटेडली एक ही सवाल है कि क्या ईरान किसी भी तरीके से मानने पर तैयार होगा? आपसे कुछ देर पहले जो है सलामती कौंसिल में वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि ईरान से किसी भी किस्म के तहम्मुल की अपील ना की जाए, हम पर हमला किया गया है। देखिए, बात मैं फिर वही अपनी बात को दोहराऊंगा कि ईरान से ज्यादा ईरान की कैपेसिटी को कोई नहीं जानता, लेकिन ये हकीकत है कि ईरान बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो जाएगा अगर ईरान ने इस वक्त पीसफुल ऑप्शन को एक्सरसाइज ना किया। सऊदी अरेबिया, मैं आपको ये भी बताता चलूं, सऊदी अरेबिया विल नॉट एंड कैन नॉट प्ले अ पार्ट, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो इस वक्त जो करीबी तरीन मरासम हैं वो इजराइल के साथ हैं। सो सऊदी अरेबिया अगर मीडिएट करेगा तो सऊदी अरेबिया की मीडिएशन में ईरान विल नॉट बी विनर और ए लूजर, नॉट ए विनर। सो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो बेहतरीन ऑप्शन है, पाकिस्तान को भी हालांकि ईरान ने माजी में बहुत नुकसान पहुंचाया है। सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव है। कुलभूषण यादव को अपनी सरजमीन यूज करने की इजाजत देना इंडिया के एजेंट को, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एग्रेसिव इकदाम था ईरान का, और ईरान नोइंगली ये अलाउ करता रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि उसके बावजूद पाकिस्तान ये स्टेप उठाने के लिए और मीडिएट करवाने के लिए बिल्कुल रजामंद होगा। और ऑलरेडी एम्बेसडर आसिम साहब ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है सिक्योरिटी काउंसिल में, और मैं समझता हूं कि ईरान के लिए बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है। मैं ये बात बार बार ये दोहरा रहा हूं कि ईरान के पास बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है। ईरान मस्ट नॉट गेट इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट एंगेजमेंट। बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा ईरान, क्योंकि ईरान के पास कैपेसिटी नहीं है डायरेक्ट एंगेजमेंट की। वो 1 या 2 रोज से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी हकीकत हम सबको मालूम है कि ये इसराइल अकेले का हमला नहीं है, ये पीछे अमेरिका है, और अमेरिका के साथ
جنگ کرنا اس وقت کسی بھی مسلم ملک کے لیے انڈیویجولی وہ ایک سینسیبل اپروچ نہیں ہے، انلیس تمام مسلمان ملک اگر یونینیمس ہو کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ایک لائحہ عمل، ایک یونینیمس لائحہ عمل تیار کرتے ہیں کہ انف از انف، اب ہم کسی کے خلاف ایگریشن برداشت نہیں کریں گے. اگر اس طرح کی کوئی ایکشن ہوتا ہے اور فوری طور پہ ایکشن ہوتا ہے تو پھر ایران کے لیے سیف گارڈ پاسبل ہے، ورنہ ایران اس وقت بہت بڑی مشکل سے دوچار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو کہ ایران سے نقصان پہ نقصان اٹھاتا رہا ہے ماضی میں، لیکن اس کے باوجود پاکستان ایران کو ابھی بھی اپنا بردر ملک کہتا ہے. پاکستان کو تھوڑا سا اور ایگریسو انیشیٹو لینا چاہیے، اور پاکستان کو ایک اچھے دوست ہونے کے ناطے ایران کی لیڈرشپ کو مشورہ دینا چاہیے کہ عقل کے ناخن لیں. اس وقت ڈائریکٹ انگیجمنٹ اور یہ آرمڈ انگیجمنٹ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اس وقت پیسفل ریزولوشن کرنا چاہیے، اور ایران کو بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنے سٹیزنز کی جان و مال بچانے کے لیے، اپنے ملک کی بہت بڑی نقصان سے بچانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑے گا. آپ نے بہت ہی زبردست ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ اس وقت ایران کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، لیکن ندیم صاحب اس میں جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس میں کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس جنگ کو تھمتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا، جو کہ اس وقت ایران کی سچویشن دکھائی دے رہی ہے. آپ نے جو بتایا اس وقت ایران کی کیپیبلٹیز اور کس نہج پہ جا کے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں یقین طور پر، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف زبانی کلامی اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو کیا یہ دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی، یا ایران کے لیے کوئی ایسا نقصان پیدا کر سکتی ہے جس کا اس کو ریکور کرنے میں صدیاں لگ جائیں؟ دیکھیے، یہ آپ نے بھی بہت ایک لاجیکل اور سینسیبل بات کی ہے. پہلی بات تو یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں، انفارچونیٹلی جو آج کی اس وقت کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس وقت پورے ریجن میں کوئی کنٹری ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. انفارچونیٹلی اٹس اے ویری پینفل فیکٹ، ایران کے ساتھ کوئی ملک کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا. دیکھیے، ایران نے حزب اللہ کو سپورٹ کیا اور تباہ و برباد کروا دیا لبنان کو. ایران نے حماس کو سپورٹ کیا، فلسطین کو تباہ و برباد کروا دیا. ایران نے ہوتھیز کو سپورٹ کیا، یمن کو تباہ کروا دیا. ایران ہمیشہ پراکسی وار لڑتا رہا ہے، اور ایران ایکسپرٹ ہے پراکسی وار کا. خود ڈائریکٹ انگیج کرنے کی بجائے وہ پیسے دے کے، آئل سے استعمال کیے ہوئے کمائے ہوئے پیسے دوسرے کنٹریز کو دے کے دور بیٹھ کے لڑائی کرنے کا ایکسپیریمنٹ کرتا رہا ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ایکچولی سیکنڈ ٹائم ایران عراق وار کے بعد جو 80s میں ہوئی، یہ اتنے عرصے میں 50 سال میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایران کی ڈائریکٹ انگیجمنٹ ہوئی ہے. اور میں بار بار یہ کہوں گا کہ ایران کو اس وقت بہت ساری آپشنز موجود نہیں ہیں. پاکستان ایران کے لیے ایک اس وقت واحد آپشن ہے جو فوری طور پہ جنگ بندی بھی کروا سکتا ہے، چونکہ آرمی چیف امریکہ میں موجود ہیں. اگر ایران سنسیئر ریکویسٹ کرے پاکستان کو اور اپنی کیپیبلٹیز کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے اپنے عوام کی جان و مال کو بچائیں اور اپنے ملک کو ٹوٹل ڈسٹرکشن سے بچائیں اور پاکستان سے ریکویسٹ کریں، تو یہ واحد آپشن ایران کے پاس موجود ہے. ایران کے پاس بہت ساری آپشنز موجود نہیں ہیں انفارچونیٹلی. اس میں واضح طور پر آپ نے جس طریقے سے کہا ہے وہ مسلم ممالک اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر ممالک ہیں، یہ مڈل ایسٹ کو آپ کنسیڈر کر لیں ندیم صاحب، تو اس میں جو بیانات سامنے آ رہے ہیں شام کی جانب سے بھی یہی بیان آیا ہے نئی لیڈرشپ کی جانب سے کہ بہت نقصان دیا ہے ایران نے، لیکن اس وقت ایران کے خود مختاری کو ہم بالکل قبول کرتے ہیں اور اس کو حق حاصل ہے کہ اپنا دفاع کرے. ایسے میں کیا کس طریقے سے اس معاملے کو ریزالو ہوتے ہوئے ایران کے انٹرنلی جو لوگ ہیں وہ دیکھیں گے؟ کیونکہ ایسے میں اگر ایران آپ نے جس طریقے سے سارا منظرنامہ پیش کیا ہے، ایران اگر آج پیچھے ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو شے ملے گی، وہ دوبارہ اٹیک کرے گا،
وہ دوبارہ اٹیک کرے گا؟ یقینی طور پر گزشتہ اٹیک میں انہوں نے جو فلسطین کی جو قیادت تھی اس کو ہٹ کیا، اس بار ٹاپ لیڈرشپ کو کیا، ابھی اس وقت جو تنہا جو ہے میجر اگر رول دیکھیں تو وہ آیت اللہ خامنائی پیش کر رہے ہیں، تو وہ ان کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو ڈیفینیٹلی جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس پینیٹریشن ایران میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک ایک انچ کے بارے میں جانتے ہیں، ایران کے بارے میں، ایران کی لیڈرشپ کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی تمام تر موومنٹس کے بارے میں جانتے ہیں، کون کہاں بیٹھا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ یہ بڑی سینسٹیو سچویشن ہے۔ اور جو سیریا کی، جو شام کی لیڈرشپ نے بات کی ہے، بات بڑی انہوں نے تھیوریٹیکلی تو بالکل صحیح کہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام ممالک کو اپنے دفاع کا حق موجود ہے، ان کا حق ہے دفاع کرنا، لیکن کیا وہ دفاع کر بھی پائیں گے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سینسٹیو ڈیسیژن لینے کے لیے جو ضرورت ہے وہ ایران کو خود ہے، ایران کی اپنی لیڈرشپ کو ہے۔ اور میں ایک اور بات آپ کی سوال کے جواب میں بتا دوں کہ مسلم ممالک اگر چاہیں بھی کہ ایران کا اس وقت ساتھ دیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے زمانی جمع خرچ کے، کیونکہ یہ بھی ہم نے ماضی میں پچھلے 20 سال میں دیکھا ہے کہ او آئی سی کی جب میٹنگز ہوتی ہیں تو ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے، فلسطین پہ حملے ہوتے رہے، میٹنگز ہوتی تھی اور میٹنگز بغیر کسی کنکلوژن پہ پہنچتے میٹنگ ختم ہو جاتی تھی، اور ان کے نمائندے، ان کے لیڈرشپ اسلامی ممالک کے اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے جاتے تھے۔ سو او آئی سی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا اس وقت ایران کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ او آئی سی کے اوپر اس صورت آپ ڈیپینڈ کر سکتے تھے جب ابھی مذاکرات کی، بات چیت کی پروسیس چل رہا تھا، جس وقت فیبروری مارچ میں امریکہ نے ایران کے ساتھ ڈائریکٹ انگیج کیا بات چیت کے لیے۔ ندیم صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی 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 پلیز کنٹینیو کیجئے گا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران کے پاس کو بہت زیادہ آپشنز نہیں ہے، او آئی سی کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے گی، او آئی سی تو ایکشن لینے میں، ریزولوشن اڈاپٹ کرنے میں بھی 6 مہینے لیتے ہیں۔ بالکل ندیم صاحب آپ مرسا دے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔